9 मई से पहले ये वारदात शुरू थी और ये जो 9 मई का बहाना है ये सिर्फ एक ड्रामा है और इमरान खान एक निशाना है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूँ, जितना जोर आपने लगाना है लगा लो। तुम्हारे में अगर जोर है, मैं तुम्हारी ताकत को भी चैलेंज करता हूँ, तुम्हारी जोर को भी चैलेंज करता हूँ कि अगर तुम लोगों ने सियासी तौर पर इमरान खान की ये अमानत मुझसे गिरवा ली या आपने इस हुकूमत को टॉपल करके दिखा दिया तो मैं सियासत छोड़ दूँ। आप सिर्फ साजिश और गैर काम कर सकते हो, सियासी तौर पे आपकी औकात ही नहीं है कि आप इमरान खान के लोगों को या इमरान खान की हुकूमत गिरा सको। 9 मई बहाना, बानी पीटीआई निशाना, जितना जोर लगाना है लगा लो। आईनी तरीके से हमारी हुकूमत गिरा दी तो सियासत छोड़ दूंगा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का मुखालिफिन को चैलेंज। 26वीं तरमीम को पाकिस्तान की अदलिया और निज़ाम पर धब्बा करार दिया। बोले हमारा मैंडेट चोरी करके मखसूस सीटें भी छीन ली गईं। कोई समझता है कि तहरीक इंसाफ में दरार पैदा कर सकता है तो ये इसकी भूल है। पीका एक्ट समेत जो कुछ हो रहा है वो कौम को गुलाम बनाने की कोशिश है। हकीकी आज़ादी के लिए जदोजहद जारी रहेगी। हम सब खान साहब ही के लिए थे, ये खान साहब की वोटों से ही हम मुंतखब होकर यहाँ आए थे और सब ने ये अदा किया कि ये हमारा सम तन मन धन खान साहब ही के लिए है। हमारा ज़ाती इख्तिलाफ कोई भी नहीं है, हम इस पार्टी में यूनाइटेड है और यूनाइटेड इंशाअल्लाह ताला रहेंगे। इंशाअल्लाह ताला उसके लिए जो तहरीक खान साहब करेंगे हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे। जिस तहरीक का भी ऐलान होगा वो किस फॉर्म में होगा फ्यूचर में वो आपके सामने इन ड्यू कोर्स इंशाअल्लाह ताला आ जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ के हवाले से जो फैसला करेंगे कबूल होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गोहर का ऐलान। पार्टी में इख्तिलाफात की खबरों को मुस्तरद कर दिया। कहा किसी को तहरीक दम एतमाद लाने का शौक है तो पूरा करे, हम सब मुत्तहिद हैं। सलमान अकरम राजा ने कहा कि 8 फरवरी नहीं भूलेंगे, बानी की रिहाई के लिए जंग जारी रहेगी। शेख वकास अकरम ने जेलों में कैद कारकुनान की बीमारियां लगने की जुडिशल तहकीकात का मुतालबा भी किया। हुक्मरान इत्तेहाद को फिर 2/3 अक्सरियत मिल गई। बड़ी अदालत के फैसले पर इलेक्शन कमीशन ने 76 मखसूस सीटें बहाल कर दी। कौमी असम्बली में 235 सीटों पर इत्तेहादी बराजुमान। नून लीग का मजमूई स्कोर 123, पीपल्स पार्टी की 74 सीटें। JUI के अरकान की तादाद 10 हो गई। कौमी असम्बली में KP की खवातीन की 5 मखसूस सीटें बहाल। नून लीग और पीपल्स पार्टी को 2-2, JUI को 1 सीट मिली। पंजाब से कौमी असम्बली की 11 मखसूस सीटों पर अरकान की वापसी। नून लीग के हिस्से में 10 और पीपल्स पार्टी के हिस्से में 1 सीट आई। कौमी असम्बली में अक़लियतों की 3 सीटें भी बहाल। नून लीग, पीपल्स पार्टी और JUI में तकसीम हुई। बिलावल भुट्टो की घन गरज, गूंज भारत से काबुल तक सुनाई दी। सरहद पार से हमले कबूल नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का अफगान हुकूमत को 2 टोक पैगाम। दोहा मुआहदे पर अमल दरामद का मुतालबा भी किया। कहा तालिबान हुकूमत की वादा खिलाफी अदम इस्तेहकाम का बायस है। मोदी हुकूमत को अमन का रास्ता चुनने, कश्मीर और पानी पर बातचीत का मशवरा। बोले सरेंडर करना पाकिस्तान की डिक्शनरी में शामिल नहीं। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। ज़रब अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे ऑपरेशंस ने दहशत गर्दों की कमर तोड़ दी। दुनिया पाकिस्तानी पासपोर्ट, कुर्बानी और अज़्म का एहतराम करे। भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने पाकिस्तान के बड़े हमले के खौफ की वजह से जंगबंदी पर रजामंद होने का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी मैगज़ीन को इंटरव्यू में कहा कि 9 मई की रात अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने वज़ीर आज़म मोदी को फ़ोन किया और कहा कि अगर भारत ने कुछ बातें तस्लीम ना की तो पाकिस्तान भारत पर बहुत बड़ा हमला करने जा रहा है। मैं उस वक्त उसी कमरे में मौजूद था जब नरेंद्र मोदी को JD वेंस का फ़ोन आया। वज़ीर आज़म मोदी ने अमरीकी नायब सदर से कहा कि भारत भी पाकिस्तान को भरपूर जवाब देगा। झूठे भारत और चालाक मोदी का प्रोपागेंडा फिर राफेल की तरह मुंह के बल गिर पड़ा। सिफारती मुहाज पर भी बदतरीन शिकस्त। हमले पर क्वाड ममालिक ने बयानिया मुंह पर दे मारा। हिंदुस्तान, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर ख़ारजा को कायल करने में नाकाम। इलामे में पाकिस्तान का नाम न लेने पर इल्ज़ाम। वाक़े के मुजरिमान को कटहरे में लाने का मुतालबा। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा अमरीका। अमरीकी फ़ज़ाइया के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डेविड ब्लू एलोन और सेक्रेटरी बाय बैनुल-अक़वामी अमूर केली एल्सेबुलेट भी मुलाकात में शामिल थीं। 2 तरफ़ा अस्करी ताउन
باہمی امور اور ٹیکنالوجی کے تبادلے پر اتفاق ہوا۔ امریکی سیاسی قیادت سے بھی ملاقاتیں۔ ISPR کے مطابق 1 دہائی سے زیادہ عرصے میں یہ کسی بھی حاضر سروس سربراہ کا پہلا دورہ ہے جو دونوں ممالک کے دفاعی تعلقات میں اہم سنگ میل ثابت ہوا۔ دورے سے نہ صرف ادارہ جاتی روابط مضبوط ہوئے بلکہ علاقائی اور عالمی سیکیورٹی کے کلیدی امور پر بھی توجہ مرکوز کی گئی۔ ملاقاتیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، پینٹاگون اور کیپٹل ہل میں ہوئیں۔ وزیراعظم سے گورنر KP کی ملاقات۔ فیصل کریم کنڈی نے ثانیہ سوات پر بریفنگ دی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ متعلقہ اداروں کو ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اپنی استعداد بڑھانے کی ہدایت۔ گورنر KP نے ڈوبنے والے خاندان کی رہائش گاہ کا دورہ کیا، لواحقین کے ساتھ تعزیت بھی کی۔ کہا کہ واقعہ صوبائی حکومت پر سوال کا نشان ہے، غیر جانبدارانہ انکوائری ہونی چاہیے۔ ثانیہ سوات کے بعد تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن، 65 سے زائد ہوٹل اور ریسٹورنٹس مسمار۔ سیاحتی مقام ہرنو میں بھی تجاوزات کے خلاف آپریشن۔ ایبٹ آباد میں آبی گزرگاہوں کے اطراف 200 فٹ پر تجاوزات ہٹانے کا کام جاری۔ دوسری جانب ثانیہ سوات پر پشاور ہائی کورٹ میں سماعت۔ چیف جسٹس نے کمشنر ملاکن، ہزارہ، کوہاٹ، بنو، DI خان اور متعلقہ اضلاع کے ریجنل پولیس آفیسر کو طلب کر لیا۔ پنجاب کی سیاسی پچ اپوزیشن کے لیے انتہائی خطرناک۔ 26 ارکان پر پہلی وار میں داخلے پر پابندی۔ اب میدان سے بے دخلی کا خطرہ منڈلانے لگا۔ صوبائی اسمبلی سیکریٹریٹ نے ریفرنس تیار کر لیا۔ دستاویزات میں سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا فیصلہ بھی شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی تقریر کے دوران احتجاج پر MPs کے خلاف قانونی شکنجہ کسا گیا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ جن پارٹیز نے الیکشن میں 20 سیٹیں جیتی تھیں، وہ PMLN ہو، پیپلز پارٹی ہو، ANP ہو، JUIF ہو، جن کو جنرل الیکشن میں 20 سیٹیں ملی ہیں انہیں ریزرو میں 32 مل گئی ہیں۔ مرکز کے اندر بھی پریشان ہونے کی ضرورت ہے ویسے، PTI کو نہیں گورنمنٹ کو، رولنگ پارٹی کو، کہ شاید جو کوئی اتحادی ہے وہ مین سیٹ پہ نہ چلا جائے۔ پہلے ہماری باری تھی پریشان ہونے کی نا، ٹھیک ہے، ہم تو ہو آئے ہیں 3 سال، یہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ یہ جو 3 سال سے بیٹھے ہیں یہ اپنی طبی عمر پوری کر چکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اب ان کی باری ہے، یہ دیکھیں کہ ان کے اندر سے کیا ہونے والا ہے۔ سربراہ سنی اتحاد کونسل حامد رضا نے مرکز میں تبدیلی کا اشارہ دے دیا۔ 365 نیوز کے پروگرام گراؤنڈ زیرو میں دعویٰ کیا کہ اب مرکزی حکومت اپنی خیر منائے، آنے والے چند ہفتوں میں کوئی حکومتی اتحادی دائیں بائیں بھی ہو سکتا ہے۔ بولے PTI کی پریشانی کا وقت اب ختم ہو چکا، گھبرانے کی باری حکومت کی ہے۔ باجوڑ میں دشمنوں کا بزدلانہ وار، IED دھماکے میں اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار سمیت 5 افراد شہید، 17 زخمی۔ ضلع انتظامیہ کے مطابق دہشت گردوں نے اسسٹنٹ کمشنر کی گاڑی میں نصب بارودی مواد سے دھماکہ کیا۔ شہداء کی نماز جنازہ پولیس لائن باجوڑ میں سرکاری اعزاز کے ساتھ ادا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی واقعے کی مذمت۔ امریکہ کا پاکستان کے معدنیات سیکٹر میں سرمایہ کاری پر آمادگی کا اظہار۔ امریکی سرمایہ کاری 500 ملین سے 1 ارب ڈالرز تک ہونے کا امکان۔ واشنگٹن میں پاکستانی وفد اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان مذاکرات جاری۔ پاکستان کی امریکہ کے ساتھ تجارتی حجم بڑھانے کے لیے تجاویز۔ سفارتی ذرائع کے مطابق پاکستان اور ٹرمپ انتظامیہ کے درمیان نیا تجارتی معاہدہ نئے تعلق کی بنیاد رکھے گا۔ پاکستان امریکہ میں پاکستانی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو مزید فروغ دینے کا خواہش مند ہے۔ امریکی سرمایہ کاروں کو مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ ٹرمپ انتظامیہ کی پاکستان کے ٹیک سیکٹر میں بھی سرمایہ کاری کرنے میں دلچسپی۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ ریکارڈ بلندی پر، انڈیکس 2144 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 1,30,344 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ آخری 4 کاروباری دنوں میں انڈیکس 8,297 پوائنٹس بڑھ چکا۔ مارکیٹ کیپٹلائزیشن 239 ارب روپے سے بڑھ کر 15,712 ارب روپے ہو گئی۔ انٹر بینک میں ڈالر کی قدر میں بھی 4 پیسے کا اضافہ 283 روپے 80 پیسے کا ہو گیا۔ کراچی سمیت ملک بھر کے بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر، ناپرا نے بجلی کی بنیادی ٹیرف میں فی یونٹ 1 روپیہ 16 پیسے تک کمی کی منظوری دے دی۔
بجلی کا زیادہ سے زیادہ ٹیرف 48 روپے 84 پیسے کم ہو کر 47 روپے 69 پیسے ہو جائے گا. پہلے 100 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف کم ہو کر 10 روپے 54 پیسے ہو جائے گا. 101 سے 200 یونٹ تک پروٹیکٹڈ صارفین کا ٹیرف 13 روپے 1 پیسہ ہو جائے گا. نان پروٹیکٹڈ صارفین کا 100 یونٹ کا ٹیرف 22 روپے 44 پیسے کا ہوگا. پاور ڈویژن نے ملک بھر میں یکساں ٹیرف کے لیے درخواست ناپرا میں دائر کی تھی. وزیراعظم شہباز شریف سے پاکستان میں سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی کی ملاقات. وزیراعظم کا خادم حرمین شریفین شاہ سلمان اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے لیے پرخلوص جذبات کا اظہار. وزیراعظم نے مشرق وسطیٰ میں امن کے لیے سعودی عرب کی کوششوں کی تعریف کی. پاکستان اور بھارت میں جنگ بندی کے لیے مفاہمت پر بھی سعودی عرب کے کردار کو سراہا. جسٹس منصور علی شاہ کا سیکرٹری جوڈیشل کمیشن کو ایک اور خط. بغیر مشاورت ججی سینیورٹی طے کرنے پر سوالات اٹھا دیے. لکھا آرٹیکل 200 کے تحت صدر مملکت سینیورٹی طے کرنے سے پہلے چیف جسٹس سے مشاورت کے پابند تھے. صدر مملکت نے جلد بازی میں خود ہی سینیورٹی طے کی تھی. معاملہ انٹرا کورٹ اپیل میں بھی زیر التوا ہے. ذرائع کے مطابق جسٹس منصور شاہ نے خط گزشتہ روز جوڈیشل کمیشن کے اجلاس سے پہلے لکھا تھا. سندھ حکومت کا ترقیاتی بجٹ پیپلز پارٹی کی عوام دوست پالیسیوں چیئرمین بلاول بھٹو اور صدر آصف علی زرداری کے ویژن کا تسلسل ہے. سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں حیدرآباد سکھر لاڑکانہ میرپور خاص اور شہید بے نظیر آباد کے لیے اربوں روپے کا ترقیاتی بجٹ پیش کر کے ثابت کر دیا ہم صرف وعدے نہیں کرتے، عملی کام پر یقین رکھتے ہیں. صاف پانی کی فراہمی، نکاسی آب کے منصوبے، سڑکوں کی تعمیر اور کسانوں کے لیے زراعت کے نئے طریقے متعارف کروائے جا رہے ہیں. سیلاب متاثرین کے لیے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر جاری ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا مری میں فیلڈ اسپتال کا سرپرائز وزٹ. طبی سہولیات اور ادویات فراہمی کا جائزہ لیا. ڈاکٹرز، طبی عملے اور مریضوں سے بات چیت بھی کی. مریم نواز نے کہا کہ عوام کی سہولت کے لیے اب فیلڈ اسپتال خود چل کر ان کی دہلیز پر پہنچ سکتے ہیں. فیلڈ اسپتال اور کلینکن آن ویلز کا دائرہ کار مزید بڑھایا جائے گا. بادلوں نے نئی منصوبہ بندی کر لی. مونسون کے دوسرے سپیل کا الرٹ جاری. محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے مختلف علاقوں میں 5 جولائی سے بارشوں کی شدت بڑھے گی. اسلام آباد، راولپنڈی، لاہور، ملتان سمیت پنجاب بھر میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسیں گے. خیبر پختونخوا، سندھ، بلوچستان، گلگت اور کشمیر میں بھی بارشوں کی پیشگوئی. پاکستان کا اسٹریٹجک بٹ کوائن ریزرو قائم کر کے ڈیجیٹل معیشت کی جانب تاریخی قدم. وزیراعظم کے معاون خصوصی بلال بن ثاقب نے عالمی سطح پر پاکستان کی نئی پہچان متعارف کروا دی. پاکستان میں پہلی ڈیجیٹل ایسیٹس اتھارٹی کے قیام کا بھی اعلان. اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اسٹیبل کوائنز کے ذریعے ترسیلات زر مزید آسان اور سستی ہونے کی توقع. اقدام عالمی سرمایہ کاری کے لیے راہیں بھی ہموار کرے گا. مودی سرکار مسلمانوں سے مذہبی آزادی چھیننے پر تل گئی. ممبئی میں لاؤڈ سپیکر پر اذان دینے پر پابندی لگا دی. بھارتی میڈیا کے مطابق شہر بھر کی مساجد اور دیگر مذہبی مقامات سے 1500 سے زائد سپیکرز ہٹا دیے گئے. مسلمانوں کو صرف مذہبی تہواروں کے دوران ہی لاؤڈ سپیکر استعمال کرنے کی محدود اجازت دی جائے گی. غزہ میں صہیونی فوج نے نہتے فلسطینیوں پر قیامت ڈھا دی. 24 گھنٹوں میں مزید 60 سے زائد فلسطینی موت کی آغوش میں چلے گئے. خان یونس، جبالیہ اور دیر اربلا میں رہائشی عمارتوں اور خیموں پر بمباری. خوراک کی تلاش میں نکلے فلسطینیوں پر بھی حملے. اسرائیلی فوج نے خان یونس میں ایک بار پھر انخلا کے احکامات جاری کر دیے. ہزاروں فلسطینی در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور. ایرانی پارلیمنٹ اور ایرانی سپریم کونسل کی توسیع کے بعد صدر مسعود پزشکیان نے اقوام متحدہ کی جوہری ایجنسی IAEA سے تعاون معطل کا بل نافذ کر دیا. خبر ایجنسی کے مطابق بل کے نفاذ کے بعد ایران IAEA کے انسپیکٹرز کو اپنی جوہری تنصیبات میں داخلے کی اجازت نہیں دے گا. بین الاقوامی جوہری تنظیم سے تعاون اس وقت تک معطل رہے گا جب تک یہ تنظیم ایرانی جوہری پروگرام کے تحفظ کی ضمانت نہیں دیتی.
ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने फ़र्दो जौहरी तनसीब को शदीद नुकसान पहुँचने की तस्दीक कर दी। अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू में कहा, किसी को क़तई तौर पर मालूम नहीं था कि फ़र्दों में क्या हुआ है, लेकिन जो हम जानते हैं वो ये है कि अमरीकी बमबारी से फ़र्दो जौहरी तनसीब को शदीद और संगीन नुकसान पहुँचा है। ईरान की एटमी तवानाई एजेंसी नुकसानात का जायज़ा ले रही है, जिसके बाद नुकसानात का तखमीना हुकूमत के सामने पेश किया जाएगा। एशिया कप भारत के बजाय न्यूट्रल वेन्यू दुबई में होगा। इवेंट में रिवायती हरीफों पाकिस्तान और भारत के दरमियान 3 बार टाकरे का इम्कान। भारतीय मीडिया के मुताबिक 5 सितंबर से शुरू होने वाले टूर्नामेंट में पाकिस्तान और भारत का ग्रुप स्टेज का मुकाबला 7 सितंबर से खेला जाएगा। दूसरी बार सुपर 4 स्टेज में रिवायती हरीफ आमने सामने होंगे। T20 फॉर्मेट में होने वाले एशिया कप का फाइनल 21 सितंबर को खेला जाएगा।